بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انعام کا ذکر کیا ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، اور اس کی ایک صورت کیا ہے خیر کثیر کی، کہ آپ کو حوض کوثر بھی عطا کیا ہے ہم نے قیامت کے۔ میرا گلا جب سے میں ٹھیک ہوا ہے تھوڑا سا بھی صحیح ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، لہذا اس کے شکر میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ رب کے لیے نماز پڑھنا اور رب کے لیے قربانی دینا، اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ نماز اور قربانی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اصل میں دنیا میں ہر قوم میں، جس قوم کا بھی کوئی مذہب رہا ہے، ان میں عبادت اللہ کے ساتھ غیر کے لیے بھی ہوتی رہی ہے، اور جتنی بھی مشرک اقوام ہیں وہ جانوروں کو بھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مزار پرست لوگ ہیں، یہ مختلف بزرگوں کے نام پہ جانوروں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہاں جا کے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی دعوت تھی وہ توحید تھی۔ وہ لوگ عبادت کے قائل تھے، توحید کے قائل نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی دعوت دے کر اپنی قوم سے کٹ گئے ہیں۔ ایک بات، بطر کاٹنے کو کہتے ہیں نا، تو یہاں کاٹنے کا معنی دو طرح سے، ایک تو قوم سے کٹ گئے ہیں، نمبر دو آپ کی اولاد بھی نہیں ہے، تو بالکل آپ تنہا زندگی گزاریں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کو ہم نے خیر کثیر دی ہے، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ تو خیر کثیر کے مالک ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کو حوض کوثر ملے گی، تو آخرت میں بھی آپ کا تذکرہ ہوگا۔ لہذا آپ دین اسلام پر پابندی سے قائم رہیں۔ اور دین اسلام اور دین شرک میں کیا فرق ہے؟ کہ مشرک عبادت کرتا ہے غیر اللہ کے لیے، اور جانوروں کے چڑھاوے چڑھاتا ہے غیر اللہ کے لیے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ فصلی لربک، آپ کی نماز بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور آپ کی قربانی جانور پر جب آپ چھری پھیریں یا اونٹ کو نہر کریں تو وہ بھی صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کے نام پہ یہ مزاروں پہ جو جانوروں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، شرکی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں اس آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ توحید پر قائم رہیں، آپ کی نماز بھی اللہ کے لیے اور آپ کے قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اسی کو دوسرے مقام پر فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، نسک قربانی کو کہتے ہیں، جانور قربان کرنا، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو رب العالمین۔ تو اس آیت میں توحید کی زبردست دعوت ہے کہ توحید صرف زبان سے نہیں ہوتی، آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ موحد ہیں، توحید پرست ہیں۔ آپ کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمام اقسام کی عبادت، نماز والی عبادت بھی اور قربانی والی عبادت بھی۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب اللہ نے آپ پر اتنا بڑا انعام کیا تو شکر آپ پر بھی لازم ہے، اور اس شکر کی صورت کیا ہے؟ کہ نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، چاہے فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، اور قربانی بھی آپ نے کرنی ہے۔ اس آیت سے قربانی کی فضیلت بھی ثابت ہوتی۔ البتہ نماز کے لیے تو صرف 3 مکروہ اوقات ہیں، اس کے علاوہ نماز تو ساری زندگی پڑھیں گے، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے اللہ نے دن متعین کر دیے ہیں، اس کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ قربانی کے لیے دن کون سے ہیں؟ بقرعید کے 3 دن۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کے شکر کے طور پہ قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، سوائے عقیقے میں۔ عقیقے میں جانور کو قربان کرنا افضل عمل ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ شکرانے میں جانور ذبح کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بدعت عمل ہے۔ جانور ذبح کرنے کا اللہ نے ایک ٹائم متعین کر دیا ہے، وہ ٹائم کیا ہے؟ بقرعید کے 3 دن، ان میں قربانی کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا عبادت نہیں ہے۔ گوشت کھانے کی ضرورت ہے، آپ ذبح کر سکتے ہیں، یا کسی غریب کو گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو ذبح کر سکتے ہیں۔ ویسے جانور کو ذبح کر کے آپ سمجھیں کہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں۔ اس پر میرا ایک بیان ہے، صدقے کا بکرا۔ میری ویب سائٹ mufti-tariq-masood.com پہ آپ سرچ کے آپشن میں لکھیں صدقے کا بکرا، تو ایک بکرا نہیں آئے گا، ایک بیان آ جائے گا۔ ممکن ہے آپ جا کے لکھیں کہ شاید اس میں بکرا ڈالا ہوا ہے ہم نے،
تو ایک بیان آ جائے گا 5 سے 10 منٹ کا اس موضوع پر، وہ بیان سن لیں گے تو اسلام میں بکرے کے صدقے کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس صورت کی تکمیل کا حصہ ہے کہ صدقے کا اسلام میں بکرے کا کیا وہ ہے. لوگ قربانی ہر جگہ قربانی کو صدقہ سمجھتے ہیں. تو فصلی لربک کا نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے اپنے رب کے لیے. ان شانئک ھو الابتر، اس پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ اپنے کام میں دین اسلام کی تبلیغ میں لگے رہیے، شرک کی مخالفت کرتے رہیں، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے. یاد رکھیں مشرک نماز کے خلاف نہیں تھا، مشرک قربانی کے خلاف نہیں تھا. مشرک کہتا تھا صرف اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. یا اللہ مدد کے دنیا میں کوئی خلاف نہیں ہے، خلاف اس کے ہیں کہ صرف یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد بھی کہہ سکتے ہیں. آپ یا اللہ مدد کا نعرہ لگائیں، دنیا میں کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا، کیونکہ سب خدا کو مانتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. اختلاف پیدا کہاں ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا بھی ہے. اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہے گا آپ اس کو روکیں گے تو وہ پھر آپ سے لڑے گا اور کہے گا یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ بھی ہونا چاہیے، یا اللہ کے ساتھ یا علی مدد بھی ہونا چاہیے. نماز اللہ کے لیے ہو تو غیر اللہ کے لیے بھی ہونی چاہیے. سجدہ اللہ کے لیے تو ہوتا ہے، پیروں کے سامنے کیوں نہیں ہوتا؟ طواف اللہ کے لیے تو ہوتا ہے، ہماری بنائی ہوئی عمارتوں کے گرد طواف کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے لیے جانور ذبح ہوتا ہے تو مزاروں پہ ان بزرگوں کے نام پہ کیوں ذبح نہیں کرتے؟ تو اس لیے اللہ کے لیے عبادت کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، صرف اللہ کی عبادت کریں گے پھر مخالفت ہوگی. عیسائی یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے مت مانگو، کہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مانگو. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے فصلی لربک، آپ عبادت کی جتنی اقسام ہیں صرف اور صرف کس کے لیے خاص کیجئے؟ اللہ کے لیے خاص کیجئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو بتایا کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو انعام کیا ملے گا، اور اللہ نے خوشخبری سنا دی پہلے سے. ان شانئک، جو آپ کو ابتر کا تانا دے رہے ہیں، تو بے شک آپ کا دشمن ھو الابتر، وہی دم کٹا ہے، اسی کا تذکرہ ختم ہونے والا ہے، اسی کی نسل ختم ہونے والی ہے. علماء کرام نے اس صورت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معجزات میں شامل کیا ہے، کیونکہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت اسلام کمزور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے چند ایک ہوں گے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ، جبکہ ابو لہب، ابو جہل، عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ، یہ جو کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کی عزت بھی تھی، ان کا چرچا بھی تھا. لیکن آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ ان کا چرچا ختم ہو جائے گا اور آپ کا چرچا باقی رہے گا. اور ہوا بھی ایسا ہی، اتنا زیادہ نبی کا چرچا باقی ہے. اور جیسے اللہ نے اس میں دو باتیں ہمیں بتائیں، خبر دی ہے ہمیں، ایک تو یہ کہ نبی کا تذکرہ قیامت تک رہے گا، یہ پیش گوئی تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دوسری ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر ملی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا، اکابر کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی آخرت کی دعا مانگتے ہیں تو صرف جنت نہیں مانگتے، بلکہ یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو قیامت کے دن، میدان حشر کے دن، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کے پینے کی توفیق نصیب فرما دے. کچھ ایسے ہوں گے جن کو حوض کوثر کا پانی ملے گا ہی نہیں، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ملے گا مگر نبی کے ہاتھ سے نہیں بلکہ امتیوں کے ہاتھ سے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو براہ راست نبی کے ہاتھ سے ملے گا. تو دعا اچھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں براہ راست نبی کے ہاتھوں سے نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر کی سعادت نصیب فرمائے. اور یہ بدعتی کو نہیں ملے گا جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. تو یہ تو اس صورت کا خلاصہ تھا اور تفسیر تھی. ہمیں اس صورت میں کیا اچھا پہلے میں وہ بات مکمل کر لوں جو پچھلے درس میں رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد کیوں نہیں دی. اس اشکال کے جواب کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پہ اگر آپ جائیں، اس میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن مگر لیکن رسول اللہ، واللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے. اس آخری نبی میں اشارہ کر دیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ کیوں نہیں ہے. دیکھیں بنی اسرائیل میں یا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں جتنے نبی آئے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں. کس کی اولاد میں ہیں؟ نرینہ اولاد میں سے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سب باپ دادوں کا ایک نسب ہے. اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد دی نہیں تاکہ مستقبل میں نبوت کے دعوے کا امکان بالکل ختم ہو جائے. آگے نرینہ نسل چلتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں لہذا میں بھی نبی ہو سکتا ہوں, تو وہ اللہ نے سلسلہ ختم کر دیا. اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ کے بعد مزید کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو شادی سے پہلے ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا. حالانکہ شادی کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, مگر حضرت عیسیٰ کو یہ سنت اللہ نے پوری نہیں کرنے دی, کیونکہ شادی ہوتی اولاد ہوتی. تو حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نرینہ ہے ہی نہیں جو پھر بنی اسرائیل میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے. یہ حکمت معلوم ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت فاطمہ سے چلایا گیا ہے خلاف قیاس. پھر حضرت فاطمہ کی نرینہ اولاد ہوئی ہے حضرت حسن حسین, پھر آگے اس سے نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا ہے. تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن وہ ابتر ہے اور اس کا نام ختم ہونے والا ہے. اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس صورت میں کہ اللہ اگر ہمیں بھی کوئی نعمت دے, نبی کو تو اللہ نے کوثر کی نعمت دی, تو اللہ مطالبہ کر رہے ہیں نبی سے کہ آپ کے ذمہ بھی شکر واجب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جب نبی کو احکام دیے جا رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے, قربانی کیجیے, تو حالانکہ نبی تو بخشائے ہیں, تو ہم پر تو شکر نبی سے بھی زیادہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اگر کوئی نعمت ملتی ہے دین کی یا دنیا کی تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کی صورت یہ بھی ہوتی ہے شکرانے کی نماز پڑھ لیں. شکر کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر بقرعید کا دن ہے تو ایک کے بجائے 2 جانور ذبح کر لیں کہ بھئی ایک تو میں اس لیے کر رہا ہوں بقرعید ہے, اور ایک اس لیے کہ میری ملازمت لگ گئی ہے تو میں ایک جانور شکر میں ذبح کروں گا, قربانی کروں گا. یا شکر کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صدقات و خیرات کر دے انسان کہ بھئی میری جاب اچھی ہو گئی ہے, یا میری اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے, یا مجھے اللہ نے نیک اولاد دی ہے, تو نیک اولاد کے بھی تو 2 بکرے ہیں نا, وہ بھی اسی شکرانے میں ہیں. یا مجھے اللہ نے جو ہے کیا نام ہے مجھے فلاں کامیابی عطا کی ہے, یا اللہ نے تفسیر کا کورس مکمل کرا دیا یہ والا ہمارا, ٹھیک ہے, تو میں کیا کرتا ہوں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا اس خوشی میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے پوری, آپ نے پڑھی اس کو تفسیر, تو حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلایا. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کنجوس نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو, کچھ خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے بطور شکر کے. سمجھ رہے ہو؟ غریبوں پہ خرچ کریں, رشتہ داروں پہ خرچ کریں. اللہ کو صدقات و خیرات بہت پسند ہیں, تو ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ, اور یہ کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لی ربی کا, صرف یہ رب کے لیے ہو. کھلا تو لوگوں کو رہے ہیں مگر لوگوں کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد اللہ کو, یعنی لوگوں کو خوش بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, اس لیے کھلائے جا رہے ہیں لوگوں کو, یا ان کی حاجات کو پورا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو مضامین ہیں اور جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم سورہ معون شروع کرتے ہیں. سورہ معون, معون عربی میں کہتے ہیں, معون کا مطلب ہوتا ہے جو عام طور پر روز مرہ استعمال کی چیزیں, چھوٹی موٹی چیزیں جو ایک دوسرے سے لے کے استعمال کی جاتی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں بھائی ذرا پین مل جائے گا تھوڑی دیر کے لیے, دے دیا بھائی آپ نے استعمال کیا. اڑوس پڑوس والے ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے رہتے ہیں, بھائی وہ راشن ابھی ہمارا آیا نہیں ہے, تھوڑا سا چینی مل جائے گی, مہمان آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی جو چھوٹی موٹی روز مرہ استعمال کی چیزیں, کیا کہ دوستوں میں گٹکا ہے بھائی, ٹھیک ہے, اور وہ لائٹر کہتے ہیں اس کو جس سے سگریٹ جلاتے ہیں. آپ سگریٹ پی رہے ہیں بھائی ذرا لائٹر مل جائے گا, تو یہ بھی ان کے عرف میں معاون میں داخل ہے. لیکن یہ قرآن کا معاون یہ نہیں ہے سگریٹ ایک دوسرے کو دیں, یہ تو میں ایک لغوی اعتبار سے بتا رہا ہوں. گٹکا ایک دوسرے کو, وہ اور کیا ہوتی ہے مین پوری چھالیاں یار تھوڑی سی مل جائے گی, یعنی وہ چیزیں جو روز مرہ میں انسان استعمال کرتا ہے اور چھوٹی موٹی چیزیں. تو معاون کا ترجمہ ہم کریں گے روز مرہ استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں. یہ اس کا با محاورہ جو سلیس ترجمہ ہوگا. اس صورت کو ہم پہلے گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے, تھوڑی سی لمبی صورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 حصوں میں حل ہوگی. پھر اس کی تفسیر بڑی مزیدار ہے, آپ کو مزہ آئے گا اس کی تفسیر میں انشاءاللہ. تو پہلے جو خشک موضوع ہے گرامر اور ترجمے کا وہ ہم مکمل کرتے ہیں. اس کا یہ ارائیتا, ایک تو یہ تار جو ہے نا یہ بڑی دمچھلی بنی پڑتی ہے, کوئی ایسا بلوٹوتھ کا انتظام ہونا چاہیے بغیر تار کے اسپیکر ہو, ہے بس ایسے ہی ٹھیک ہے. کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے نا, یہ بڑے بڑے اداروں میں کیا ہوتا ہے, عامر لیاقت کی تار لگی ہوئی ہے بغیر تار کے, اس سے فون کر کے پوچھیں بھائی تم کیسے لیکچر دیتے ہو بغیر تار کے. لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کی پوری ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں
پوری ٹیم اور پورا عملہ، وہ سمجھتے ہیں میری کوئی بہت بڑی کمیونٹی ہے اور بہت بڑی کوئی تحریک ہے جو ہم چلا رہے ہیں. پوری کمیونٹی میں کہ عثمان بھائی ہیں اور ایک آپ کا نام کیا ہے، محمد احسن ہے. احسن، احسن لفظ نہیں ہے، احسن. اور ایک آدھ ان کے علاوہ اور ہیں جو واٹس ایپ پہ ویڈیو وغیرہ شیئر کرتی ہیں. ہماری پوری ٹیم ہے. وجہ اس کی ہے کہ توجہ کام کی طرف دینی چاہیے انسان کو. صحیح ہے نا؟ دنیا دار لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بکھیڑے بہت ہوتے ہیں ان کے. ہوٹل پہلے بک ہوتا ہے، کام بعد میں ہوتا ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ کام شروع کر دو تو اسباب خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں مہیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیسے شروع کیا ہے؟ بس جب وہی آئی تو شروع کر دیا کام. تو وہ پھر پوری ریاست وجود میں آ گئی، پورے مدینہ کے آپ امیر بن گئے، اور پھر خلفۂ راشدین کی خلافتیں وجود میں آ گئیں. 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. تو کام کو فوکس کرنا چاہیے. تو میرا کام اسی ٹیم سے چل رہا ہے، لہذا میں مزید ٹیم میں افراد کے لیے لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، کہ اشتہار نہیں ہوتا کہ ٹیم کے لیے ہمیں آدمی چاہیے. تو اس لیے یہ ذرا دیسی طریقے سے چل رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا عامر لیاقت سے ذرا فون کر کے پوچھیں کہ یہ بغیر تار کے کیسے ہوتا ہے. 2-4 کڑھائی والے کرتے بھی لے آئیے گا اس سے. اچھا، ارائیتا، آ کسے کہتے ہیں؟ بتا دیا کرو یار، کچھ بتا دیا کرو میرے. پہلے یہ لفظ آ چکا ہے، آ بتایا تھا پہلے میں نے، نہیں آیا؟ حمزہ استفہام کے لیے سوالیہ نشان. آ کا معنی ہوتا ہے کیا. بہت شارٹ زبان ہے عربی، بہت مختصر. آ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا. بھائی اگر میں کہتا ہوں زید قائم، زید قائم ہے، زید کھڑا ہے، اگر میں شروع میں لگا دوں زید قائم تو سوال بن جائے گا کیا زید کھڑا ہے. حل کا بھی یہی معنی ہے، حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے، حل کا جو مطلب ہے وہی آ کا مطلب بھی ہے. کیا. رأیتا پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، ضربتا کی طرح، رؤیت سے نکلا ہے. ضربتا مارا تو نے گزرے ہوئے زمانے میں، رأیتا دیکھا تو نے. ٹھیک ہے، جو لفظ آ چکے ہیں نا، یعنی یہ تو نہیں آیا لیکن اس جیسے تو آ چکے ہیں نا، ان کو زیادہ نہیں ہم پڑھیں گے، آگے بھی جانا ہے ہم نے. ارأیتا کیا دیکھا تو نے، الذی اس شخص کو، وہ جو کہ، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو، الذی یکذب، یکذب ابھی پچھلے لیکچر میں آپ نے پڑھا ہے. یسبح پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ یسبح یضرب کی طرح. مصدر کیا آتا ہے؟ تسبیح. یکذب کا مصدر کیا آتا ہے؟ تکذیب. یکذب کا کیا آئے گا؟ تکذیب. ٹھیک ہے، یہ بڑا تنگ کر رہا ہے تار یار. یکذب تکذیب. تکذیب کا معنی جھٹلانا، انکار کرنا. ارأیتا کیا دیکھا تو نے، الذی اس شخص کو، یکذب وہ جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، بالدین، بی کا معنی ساتھ، دین روز جزا کو، مالک یوم الدین میں تھا نا، روز جزا کے ساتھ جھٹلاتا ہے، یعنی روز جزا کو جھٹلا. اردو میں ترجمہ ساتھ کے نہیں ہوگا، روز جزا کو جھٹلاتا ہے. ارأیتا کیا دیکھا تو نے، الذی اس شخص کو، یکذب بالدین جو تکذیب کرتا ہے روز جزا کی. آسان ہے، مشکل نہیں ہے. فا کا معنی کیا ہے؟ تو، یا پھر، یا پس. فا تو، ذالکا یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے. ذالکا کا مطلب ہے وہ یا یہ، جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں. ہادہ عربی میں کہتے ہیں یہ، اور ذالکا کا معنی وہ. ذالکا کا معنی وہ، لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا جائے. ہادہ کا معنی یہ. تو فذالکا پس وہ والا شخص، وہ والا کا مطلب جس کی ہم نے یہ صفات بیان کی. اردو میں یہی ترجمہ ہوگا کہ یہ آدمی جس کا پہلے ذکر ہوا ہے. آپ اردو میں، ورنہ اردو میں پھر وہ کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا نا، وہ پتہ نہیں جیسے اس کا تذکرہ ہوا ہی نہیں ہے. تو اللہ گویا اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ والا آدمی جس کی میں نے یہ پیچھے اوصاف بیان کیے ہیں. فذالکا پس یہی ایسا شخص ہے، الذی فذالکا یہ ہے، الذی وہ آدمی ہے یہ، یدع الیتیم جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. یدع یہ نیا لفظ آیا ہے، اصل میں تھا یدعو. یدعو اس سے ملتا جلتا لفظ آپ نے کون سا پڑھا ہے؟ او بھائی یعبدو پڑھا ہے نا، یعبدو. تو یہ یدعو اسی کی طرح ہے، اس کا معنی ہے دھکے دینا. دعا اس کا مصدر آتا ہے دعا، دعن پڑھتے ہیں اس کو، دھکے دینا. یدعو دھکے دیتا ہے. اب دو حرف ایک جیسے آ گئے نا، عین اور عین، یہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو اس کو پڑھتے کیا ہیں؟ یدعو. پڑھتے کیا ہیں؟ جیسے یم دودو سے یمدو بتایا تھا نا میں نے. ابے بھائی ہر چیز لکھتا رہوں گا تو کیا خود بھی کچھ بتا دیا کرو یار. یم دودو سے کیا بنتا ہے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا مونٹیسری کے، یم دودو سے یا تو آپ گھننے بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ میں سب آ رہا ہوتا ہے. یم دودو سے کیا ہوتا ہے؟ یمدو. تو یدعو سے یدعو دھکے دیتا ہے وہ، الیتیم یتیم سب کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، آپ لوگوں کو، یعنی آپ لوگوں کے علاوہ کو، یتیم. ٹھیک ہے،
فذلک الذی، پس یہ ہے وہ شخص، یدعو الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، وا کا معنی اور، لا نہیں، یحض بالکل یدعو کی طرح ہے، حظ کہتے ہیں عربی میں، حظ ذات کی ابھارنا کسی کو کسی بات پر، تحزیز بھی اسی کو کہتے ہیں، حظ ابھارنا. تو یحظوظو تھا، اصل میں کیا تھا؟ یحظوظو ذات کے ساتھ، یحظوظو یحظوظو، وہی دو حرف ایک جیسے آ گئے تو بن گیا یحظو، بالکل یعبدو کی طرح، یدعو کی طرح. ولا یحظو، اور ابھارتا نہیں ہے، ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر. نہیں یہ بات سمجھے، ترغیب نہیں دیتا. غریب مسکین کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن مسکین اسے کہتے ہیں جس کی ظاہری حالت سے غربت جھلکتی ہو. مسکین غربت جھلکتی ہو، جس کے کہتے ہیں کیا مسکینوں سی صورت بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی شکل سے تو لگ رہا ہے کیا ہے غریب آدمی، ورنہ ہے غریب نہیں. تو مسکین وہ غریب جو شکل سے بھی غریب لگتا ہو بیچارہ. آپ لوگ نہیں ہیں، بے فکر رہیں. اور اب آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کہوں گے جیسے آپ لوگ ٹھیک ہے. اور غریب عام غریب کو کہتے ہیں. اچھا عربی میں جو غریب کا مطلب ہے اردو میں وہ نہیں ہے. عربی میں غریب مسافر کو کہتے ہیں. عربی میں غریب اس معنی میں آتا ہی نہیں ہے جو اردو میں جس کو غریب کہتے ہیں. اردو میں جس کو غریب کہتے ہیں اس کو عربی میں فقیر کہتے ہیں، محتاج، فقر و فاقے والا. ورنہ عربی میں غریب کا لفظ مسافر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مسافر. سمجھ رہے ہو؟ اچھا تو ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا، ابھارتا نہیں ہے لوگوں کو، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر، یعنی اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے. فا کا معنی تو ویل، ویل عربی میں کہتے ہیں تباہی، بربادی. ویل بربادی، تباہ ہو جانا. ایک دفعہ بچپن کا واقعہ، ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا ویلکم آفاق احمد. متحدہ جب بنی تھی نا، مہاجر قومی موومنٹ الگ ہوئی تھی، تو لکھا ہوا تھا ویلکم، ایسے لکھا ہوا تھا، سوری ویلکم، یہ ویلکم آفاق احمد. تو میں چونکہ عربی گرامر پڑھ رہا تھا اس وقت، تو میں جب باہر نکلا میں نے دیکھا بہت بڑا بڑا لکھا ویلکم آفاق احمد. میں چونکہ یہ ویل، ہم تو عربی گرامر پڑھتے تھے اس وقت، ویلکم تم تباہ ہو جاؤ. میں سوچ رہا ہوں یہ کیا لکھا ہوا، ویلکم آفاق احمد، آفاق احمد تم برباد ہو جاؤ. تو مجھے اس پر نہیں تھا کہ آفاق احمد کو، میں نے کہا شاید متحدہ والے مہاجر قومی موومنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں. لیکن یہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان کو عربی میں کہاں سے گالیاں دینے آ گئی. ٹھیک ہے، ان کو عربی کہاں سے آ گئی، وہ اتنے پڑھے لکھے کہاں سے ہو گئی. تو پھر پتہ چلا کہ یہ ویلکم نہیں ہے بلکہ یہ ویلکم نہیں ہے بلکہ یہ ویلکم ہے، ویلکم. ایک اور لطیفہ ایسے ہوا کہ ایک عربی ساتھی تھے، وہ انہوں نے دیکھا ایک جگہ سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہے لسبیلا چوک. وہ اس کو پڑھ رہے تھے لی سبیلی ہی چوک. سبیل راستے کو کہتے ہیں، لی سبیلی ہی، سبیلی ہی اس کے راستے کا چوک، لی لیے سبیلی ہی اس کا راستہ، تو لی سبیلی ہی چوک، اس کے لیے اس کے راستے کے لیے ایک چوک. تو پریشان تھے یار یہ لی سبیلی کس کا راستہ ہے. ہم نے کہا یہ لی سبیلی ہی نہیں ہے، لسبیلا چوک ہے بھائی. ٹھیک ہے. تو اچھا خیر. فویل، پس تباہی ہے، لی کا معنی لیے، المصلین، یہ اصل میں تھا لی المصلین، لام زیر لی المصلین. مصلی کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے پچھلے لیکچر میں، یصلی، یسبحو کی طرح ہے نا. ارے بھائی یسبحو تسبیح کرتا ہے وہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فاعل کیسے بنے گا، ہیں یا ہٹا کے میم لگا دو، مسبحن تسبیح کرنے والا. تو یصلی سے مصلی نماز پڑھنے والا، مصلی کی جمع مصلین نماز پڑھنے والے بہت سے. للمصلین جب ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ الف غائب کر دیا، تو یہ لام کو لام سے ملا دیا، بن گیا للمصلین، للمصلین. اصل میں یہاں الف بھی ہے لیکن غائب کر دیا ہم نے. للمصلین نمازیوں کے لیے. پس تباہی ہے کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ آگے ذکر آ رہا ہے ان کا. یہیں تک اگر بریک لگا دیں گے نا تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے. الذین، وہ نمازی، الذی کی جمع کیا آتی ہے؟ وہ لوگ، یعنی وہ والے نمازی، وہ لوگ، ہم وہ ہیں، عن صلاتہم اپنی، صلاتہم کا معنی ان کی نمازیں، صلاتہ اس کی نماز، صلاتہم ان کی نمازیں، اپنی نمازوں سے، عن کا معنی سے. ساہون، یہ ساہون کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے. سہو کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ لفظ پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ سجدہ سہو نہیں ہوتا، بھولنا، غفلت، غفلت کو عربی میں سہو کہتے ہیں. اسی وجہ سے سجدہ سہو کو سجدہ سہو کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی غفلت ہوئی، اس پر آپ پر ایک سجدہ واجب ہو گیا، اس سجدے کو کیا کہتے ہیں؟ سہو. اچھا اس کا ماضی آتا ہے
سہوا جو پڑھا جاتا ہے سہا، جیسے دعوا سے دعا، ہدایا سے ہدا ہوتا ہے نا، اس میں فاعل کیا آئے گا؟ خود بولو اب، اس میں فاعل بھائی رحمہ سے کیا آتا ہے؟ رحمہ سے اس میں فاعل راحمن، عبدہ سے عابدن، تو سہوا سے صاحبن، غفلت کرنے والا، غفلت کرنے والا. تو یہ صاحبن میں واو حروف گڑبڑی ہے، اس لیے اس کو پڑھتے ہیں صاحیون، صاحی بھی کہتے ہیں شارٹ میں، صاحی سہو کرنے والا. اس کی جمع راحم کی جمع کیا آتی ہے؟ راحمون. تو صاحیون کی جمع صاحیون، راحم سے راحمون، صاحیون سے صاحیون، صاحن سے صاحیون، سہو کرنے والا. اب یہ حروف گڑبڑی کی وجہ سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ صاحیون کون گھمائے؟ ساہون کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ کیا کرتے ہیں اس کو؟ ساہون. ساہون کا معنی غفلت برتنے والے، غفلت کرنے والے، بہت سارے. آ گیا سمجھ میں؟ یہ الذین، یہ وہ نمازی جو ہم، جو ہیں عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غفلت برتنے والے. نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں کیا کرتے ہیں؟ غفلت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون. یہ مٹا دوں، اگلی آیت لکھتا ہوں پھر میں. الذین هم عن صلاتہم ساہون. اگلی آیت ہے الذین هم یراؤون. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں. یراؤون کیا ہے؟ یہ یضربون سے ملتا جلتا ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ تو اب اس کو پورا گرامر کے لحاظ سے میں اس لیے حل نہیں کر رہا کہ اس میں آپ مشکل میں پھنس جائیں گے. یہ ریا سے نکلا ہے، ریا. یراؤون کس سے نکلا ہے؟ ریا سے. یراؤون ریا کرنا، اس کا مصدر بالکل چینج ہے، اسی وجہ سے اس کا مضارع بھی کافی چینج ہے. وہ مصدر کیا چینج ہے وہ میں بتاؤں گا، آپ مشکل میں چلے جائیں گے، تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے بھئی یہ تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں. بعض مساجد یعنی مصادر آتے ہیں، اس کا مصدر اصل میں آتا ہے مراعات، جیسے ملاقات ہے کہ نہیں؟ ملاقات اور مضافات اور مکافات، کہتے ہیں نا مکافات عمل، مکافات بدلہ چکانا. تو بعض مصدر ایسے ہیں جو اس وزن پر آتے ہیں، ملاقات، مکافات، مناجات، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اور نئی مقامات، وہ مقامات نہیں ہے، مقامات ہے وہ، اور مذاکرات تو اور چیز ہو جاتی ہے. بہرحال یہ تو اس قسم کے مصدر ہے نا ملاقات، اس کا ماضی آتا ہے لاقا، تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، اور مضارع آتا ہے یلاقی. وہ تو یضربو ہے نا، تو یہ یلاقی بن جائے گا. آ گیا ٹھیک ہے؟ نہیں تو اس کھاتے میں ڈال دیں جو اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں آئی ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ یہ ملتا جلتا کس سے ہے؟ یعبدون سے، اسی سے تھوڑا میچ کر رہا ہے، تو بس اتنا کافی ہے. یراؤون یعبدون کی طرح عبادت کرتے ہیں وہ، تو یراؤون کا معنی ریا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں وہ لوگ. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں. یراؤون ریا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ یہ کس کی طرح ہے؟ جو گردانیں آپ نے پڑھی ہیں. یمنعون یرحمون کی طرح ہے نا، یفعلون کی طرح، صحیح کہا آپ نے. منع کرنا، یمنعون منع کرنا، منع کر دیتے ہیں، اور منع کر دیتے ہیں معون. معون روز مرہ استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں جو اکثر لوگ ایک دوسرے سے لے کے استعمال کہتے ہیں نا، یاد ذرا تھوڑی دیر کے لیے دینا، ذرا کہتے ہیں نا یاد ذرا موبائل دینا 2 منٹ کے لیے. بڑی بڑی چیزیں کوئی نہیں مانگتا. یار ذرا اپنا بنگلہ دے دیں گے 3 دن 6 مہینے کے لیے، اپنا ذرا بزنس دے دیں گے، گھر میں آج کل آٹے دال کی کافی کمی ہے، ذرا 2 سال کے لیے اپنا بزنس میرے حوالے کر دیں گے. ایسا کوئی کرتا ہے؟ وہ معاون میں نہیں آتی. یہ جو کیمرہ ادھار لے کے آتے ہیں نا ہم، کبھی اس سے پکڑا، یہ بھی معاون میں داخل نہیں ہے، یہ بھی بھاری بھرکم چیز. یہ جو جس کا بھی ہے بہرحال. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں معاون سے، چھوٹی موٹی استعمال، یعنی چھوٹی موٹی استعمال کی چیزوں سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں دیں گے ہم، جاؤ کہیں اور سے لو. اس صورت کی تفسیر میں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، بڑی دلچسپ اور سبق آموز تفسیر ہے اس کی. ابھی تو صرف ترجمہ ہوا ہے، دوبارہ ترجمہ دہرا دیتا ہوں، تفسیر پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگی. ارأیتا کیا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو، یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، فذالک بس یہی شخص ہے، الذی یہی ایسا شخص ہے، یدعو الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض اور نہیں ابھارتا، علی طعام المسکین غریبوں کے کھانا کھلانے پر. فویل للمصلین پس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین وہ لوگ ہیں، ہم یراؤون جو ریاکاری کرتے ہیں،
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں استعمال کی چھوٹی موٹی چیزوں سے بھی، ان کو بھی وہ بھی کبھی استعمال کے لیے نہیں دیں گے. ایسے کنجوس کہ کوئی آپ سے تھوڑی سی لفٹ مانگ رہا ہے، بھائی مجھے یہاں سے وہاں تک چھوڑ دو، میرا پیٹرول زیادہ خرچ ہو جائے گا، ڈبل سواری پہ پیٹرول زیادہ لگتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو، کار میں کسی کو بٹھا لیا، بھائی لفٹ مانگ رہا ہے وہ، بھائی اس سے کیا ہوگا، جب زیادہ لوڈ آئے گا تو انجن جلدی بیٹھ جائے گا. 2 آدمی بٹھا لیے تو انجن آئل میں تبدیل کرتا ہوں 2 مہینوں کے بعد، اب مجھے تبدیل کرنے پڑے گا 1 مہینہ 29 دن اور 12 گھنٹے کے بعد، کیونکہ اتنا ہی فرق پڑے گا نا، 12 گھنٹے پہلے تبدیل کرنا پڑ جائے گا، تو میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. ایسے بخیل اور ایسے کنجوس لوگوں کی اللہ نے اس آیت میں مذمت بیان کی. سمجھ رہے ہو بات کہ یہ روزمرہ استعمال کی چیزیں دیتے ہوئے بھی ان کی جان نکلتی. ارأیتا، آ کا معنی کیا، رأیتا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو، یکذب بالدین جو روز جزا کا انکار کرتا ہے. یعنی کیا بھلا آپ نے اس کی حالت دیکھی؟ ہم جب کسی سے تعجب سے کسی کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ارے کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسا شخص ہے؟ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ہم آپ کو اس کے حالات بتاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں گویا تعجب کر رہے ہیں کہ جو شخص آخرت کے وجود کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں حساب و کتاب کا تصور نہیں ہوتا. اب اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس سے اس کے اندر اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. 2 قسم کی برائیاں. ایک برائی تو یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا جذبہ اس میں نہیں ہوتا. دوسری برائی خود بنانے والا یعنی جو اللہ ہے اس کو نہیں پہچانتا، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، لہذا جتنے مزے اڑانے ہیں یہیں اڑا لو. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذالک، یہی وہ شخص ہے، الذی ایسا ہے، یدعو الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. سب سے کمزور مخلوق کون ہوتی ہے؟ وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو. اس کے سب حقوق ہڑپ کرنے میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ لوگ اس کی رعایت کریں کہ بھئی اس کا باپ نہیں ہے تو ہم اس کے باپ کی کمی پوری کر دیں، اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ یہ اس کے والد دنیا میں نہیں ہے، یہ احساس اس کو ہم نہ ہونے دیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کمزور پر تو انسان کو رحم آنا چاہیے، لیکن آخرت کا انکار کا نتیجے میں انسان یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایسے کمزور کو بجائے احسان کرنے کے اس کو دھکے دیتا ہے کہ نکل یہاں سے، میرے پاس کیوں آئے پیسے مانگنے. دھکے دینے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کمزور آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے اور کمزور آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، آپ اس کو دھتکار دیں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ وراثت، اس کی وراثت اس کو نہیں دی جاتی. عام طور پہ بڑا بھائی چھوٹے کی وراثت کھا جاتا ہے چھوٹے بھائی کی، چاہے وہ چھوٹا نابالغ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. یتیم میں دونوں داخل ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. تو یتیم کو بطور مثال کے بیان کیا گیا ہے، بطور مثال کے. مراد یتیم نہیں ہے، مثال اس لیے یتیم کی دی گئی کہ یتیم لڑکا ہو یا لڑکی دنیا کی سب سے کمزور ترین قوم ہے، جس کے حقوق کا نہ وہ خود مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی طرف سے مطالبہ کرنے والا موجود ہوتا ہے. کیونکہ انسان کے حقوق کا مطالبہ تو اس کے والد کرتا ہے نا، باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد پہ ظلم نہ ہو. تو جب باپ دنیا سے چلا گیا تو عام طور پہ بھائی جو ہیں پھر وہ محافظ نہیں بنتے، بلکہ وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کا مال بھی کھا جاؤں عام طور پر. تو اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. اور میں نے بتایا یتیم سے مراد صرف یتیم نہیں، یتیم کو فار ایگزامپل ذکر کیا ہے، بطور مثال کے ذکر کیا ہے. یعنی کمزور کو دھکے دے گا تاکہ یہ کمزور مجھ سے اپنا حق نہ مانگے اور کمزور پر احسان بھی نہیں کرے گا. آگے فرمایا ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین، لوگوں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. نہ تو اپنے آپ کو ترغیب دیتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمان کو. مسکین اور فقیر میں فرق یہ ہے، فقیر ہر محتاج کو کہتے ہیں، جو بھی غریب ہے محتاج ہے اس کو فقیر کہتے ہیں، اور مسکین اس غریب اور اس محتاج کو کہتے ہیں جس کی غربت اور مسکینی اس کے چہرے سے جھلک رہی ہو. بعض دفعہ انسان اتنا محتاج ہو جاتا ہے
کہ وہ بچنے کے باوجود اپنے چہرے سے اپنی محتاجی چھپا نہیں سکتا. اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی. اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے کہ اس غریب کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. اس کی بیماری سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس بیماری کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے مسکین کو بطور مثال کے ذکر کیا کہ عام فقیر، اس میں تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ فقیر نہ ہو، لیکن مسکین کو تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے مسکین کہ یہ کیا ہے، فقیر ہے. تو مقصد صرف مسکین نہیں ہے، فقیر بھی اس میں داخل ہے. لیکن مسکین کی مثال کیوں دی گئی ہے کہ اس میں کوئی دوسری تعویل نہیں ہو سکتی. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض مسکین ہوتے نہیں ہیں، بنے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سے بالدار لوگ ہوتے ہیں گیٹ اپ تبدیل کر کے بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے، وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ایسے شخص کو دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے دھوکے باز کو. کھانے کا ذکر کیوں کیا؟ مراد کھانا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مسکین کی حاجت پوری کرنا. کھانے کا ذکر اس لیے کیا کہ کھانا ایک انسانی حاجت ہے، اور ایسی حاجت ہے جو سب کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے. بھائی کوئی مسکین آپ کے پاس آئے کہ میرے بچوں کی اسکول کی فیس ادا نہیں ہو رہی، تو انسان کہتا ہے کہ بھائی بچوں کو اسکول میں پڑھانا کوئی لازمی تھوڑی ہے، گزارا ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے ہیں جو بغیر اسکول کے گزارا کر رہے ہیں. بھائی میرے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. انسان یہ تعویل کر سکتا ہے کہ بھائی علاج پتہ نہیں اس کو بیماری ہے بھی یا نہیں ہے، رپورٹ دکھا رہا ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور بیماری بعض دفعہ علاج کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن کھانا ایسی چیز ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. بھوک برداشت نہیں ہوتی انسان سے، ایک حد تک برداشت کرتا ہے، اس کے بعد بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. کھانے میں پینا بھی داخل ہے، جہاں بھی کھانے کا ذکر ہے اس میں پینا خود بخود داخل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قوم کے پست ترین لوگوں کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے کھانا کھلانا، اس ضرورت پر بھی یہ نہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ میں یہ ضرورت پوری کروں، اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے. چونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ پیسہ میں نے کمایا اور یہ دنیا تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں جتنا کھا سکتے ہو، جتنا اڑا سکتے ہو اڑا لو. قوم کے پست لوگوں کو، غربا اور مساکین کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مشرکین مکہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تو بعض مشرکین، سب نہیں، وہ یہ کہتے کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، سورہ یاسین میں ہے کہ اگر آپ اے نبی آپ ہمیں ترغیب دیتے ہو کہ ہم ان غریبوں کو کھلائیں، اگر اللہ چاہتا ان کو کھلانا تو اللہ ان کو خود ہی کھلا دیتا نا، ہم سے کیوں کہتا ہے؟ اللہ نے ان کو غریب کیوں رکھا؟ پھر یہ تو اللہ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے. تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. یہ تو اللہ نے آزمایا ہے انسان کو، کسی کو دیا اور کسی کو نہیں دیا، تاکہ جس کو دیا ہے میں اس کو آزماؤں کہ یہ اس غریب کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو آخرت سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، آخرت کا انکار کرنے سے، وہ برائیوں میں سب سے پہلی برائی یتیم کو دھکے دینا، دوسری برائی علی طعام المسکین، مسکین کے کھانا کھلانے پر نہ خود اپنے آپ کو ابھارنا اور نہ دوسرے کو ترغیب، خود بھی اپنے آپ کو ابھارنا پڑتا ہے. انسان کا دل یہی چاہتا ہے کہ جتنا پیسہ ہے میرے پاس رہے، میں اپنا پیسہ کسی کو نہ دوں، لیکن وہ اپنے آپ کو ابھارتا ہے کہ بھئی تو کھلائے گا تو اللہ تیرے رزق میں برکت دے گا. اگر تو اس بھوک میں مبتلا ہوتا جس میں یہ ہے تو دیکھ تیرا حال کیا ہوتا، اور آخرت میں تجھے اجر ملے گا. یہ ساری چیزیں سوچ کر انسان اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا منکر ہے وہ اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. اس کی یہ خصلت ہے. یہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی حقوق العباد سے متعلق، کہ بندوں کے حقوق میں تو اس کا یہ حال ہوتا ہے، اور باقی حقوق اللہ کے معاملے میں اس کا کیا حال ہوتا ہے اس کی بھی مثال بیان کر دی. فویل، پس تباہی ہے، للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے. یہاں یاد رکھیں یہ المصلین ہے، الف لام جب آتا ہے تو مخصوص مراد ہوتا ہے، ہر نمازی مراد نہیں ہے، بلکہ المصلین یہ والے نمازی جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. صفت کنجوسی کتنی ہے، دنیا کی محبت اتنی ہے کہ قوم کے غریب اور مسکین اور اپنے رشتہ داروں میں غریب اور مسکین لوگوں کا خیال نہیں ہے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے. تو پھر ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی اور بربادی. اب کوئی قرآن کی ادھوری آیت پڑھے اور کہے فویل للمصلین، قرآن میں آتا ہے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، تو ظاہر ہے یہ ترجمہ تو صحیح ہوگا، مگر کہاں کی آیت کدھر فٹ کر دی جائے گی؟ اب بتایا کہ یہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے
اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی نماز بھی وہ نماز نہیں ہوتی جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اس نماز میں ظاہری لحاظ سے بھی خرابی اور باطنی اندرونی خرابی بھی موجود ہے. ظاہری خرابی کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ چونکہ نماز بھی محض ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلم شو کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی کلمہ پڑھتا ہو مگر نماز نہ پڑھتا ہو، تو اس کو یہ شو کرنے کے لیے کہ میں مسلم ہوں مسجد میں بہرحال آنا پڑتا تھا. یہ ہمارے دور کی بدعت ہے کہ انسان مسلمان بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مسلم بھی کہتا ہے مگر بڑے فخر سے سب کے سامنے نماز قضا کر دیتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اللہ تو ان مسلمانوں کی یا ان منافقوں کی مثال دیں گے نا جو اس دور میں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یہ نماز کی ظاہری خرابی کا ذکر. آگے باطنی خرابی، الذین هم یراؤون، کہ جتنی پڑھ رہے ہیں نا نمازیں ان میں بھی یراؤون، ریاکاری. مقصد لوگوں کو دکھانا کہ لوگ ہمیں مسلم سمجھیں، لوگ ہمیں فراڈی نہ سمجھیں، ہماری داڑھی کو، ہمارے گیٹ اپ کو، ہمارے سجدوں پہ محراب کو دیکھ کے لوگ ہم سے دم درود کروائیں، لوگ ہم پر یقین کر لیں کہ نیک لوگ ہیں. حالات ایسے ہیں، جذبات ایسے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ. حالات یہ کہ یتیموں کو دھکے اور غریبوں کا خیال نہیں، مگر حالات یعنی جذبات یہ ہیں کہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں؟ نمازی بھی سمجھیں، پرہیزگار بھی سمجھیں. یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. الذین هم یراؤون. پھر اللہ نے دوبارہ حقوق العباد کا ذکر کیا، دوبارہ حقوق العباد کا، کہ نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے مخلوق کے حقوق میں سب سے کم درجے کی مخلوق کا ذکر کیا ہے، یعنی جو بیچاری سب سے مسکین اور محتاج ہوتی ہے وہ کون ہے؟ یتیم اور مسکین، اور ان کے بنیادی حقوق کی بات کی ہے. ایسے ہی عبادت میں جب اللہ کے حقوق کی بات آئی تو اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ نماز. سب سے بڑا حق. تو اللہ کے حق کی بات آئی کہ اللہ کے باقی حقوق تو کہاں ادا ہو رہے ہوں گے؟ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، داڑھی ہے، یا اور دوسرے سچ بولنا، یہ سارے حقوق تو بات کی. جو سب سے بڑا فرض ہے نا اسلام کا، اس فرضیت کی ادائیگی میں یہ حال ہے کہ نمازوں سے غافل، اور جتنی پڑھی جا رہی ہیں وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جا رہی ہیں. کیونکہ جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے لیے کیوں پڑھے گا بھائی؟ وہ تو جتنے اچھے کام کر رہے ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور فرمایا بخل کی یہ حالت ہے، کنجوسی کی، کہ میں ساری دولت خود ہی کما لوں. کہ جو چھوٹی موٹی روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی لوگوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتا. کہ میری چیز ہے، میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، آپ کو دے دی، تو کہیں آپ فری میں استعمال نہ کر لو، یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. میرے پیسے خرچ ہوئے اور آپ فری میں، تو میں فری میں کوئی چیز نہیں دیتا کسی کو. ہر چیز کے پیسے ہوتے ہیں. آئی ایم مین آف دا منی. میں نے بتایا تھا نا ایک انگریز کا ملفوظ، ہم تو پیسے کے غلام ہیں بھائی، پیسے کے آدمی ہیں. پیسہ دو گے تو خدمت ہوگی، نہیں دو گے تو جاؤ. یہ کلچر مسلمان کا نہیں ہے. یہ کس کا کلچر ہے؟ گوروں کا، جو وہاں سے امپورٹ ہو رہا ہے، برآمد ہو رہا ہے. ہر چیز کا پیسہ ہے وہاں، ہر چیز کا پیسہ. فری میں نہیں ہوگا بھائی کچھ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، بڑی بڑی چیزوں میں بزنس کرو، چھوٹی موٹی چیزیں یہ اس میں بخل اور کنجوسی، یہ کس کی علامت ہے؟ کہ آپ کا آخرت پر ایمان نہیں. الماعون کے لفظی مطلب تو یہی ہے کہ چھوٹی موٹی روزمرہ استعمال کی چیزیں. یہ بھی اللہ نے ایک مثال کے طور پر یہ بات بیان کی ہے، ورنہ مراد کیا ہے؟ لوگوں کی چھوٹی موٹی خدمتیں بھی اس میں داخل ہیں. کہ لوگوں کی چھوٹی موٹی یعنی اپنی چیزوں سے روکتا کیوں ہے؟ بخل کی وجہ سے نا، دوسرے کو فائدہ نہ ہو جائے. بعض دفعہ چھوٹی موٹی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ استعمال کے لیے نہ دیں، اگر آپ دے دیں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ دیں تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. اسے چھوٹی سی چیز کے لیے 6 کلومیٹر چل کے جانا پڑے گا. اب آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کا پین کسی نے مانگا، آپ نے پین یہاں رکھا ہی نہیں، ادھر رکھ لیا چھپا کے، یار کوئی مانگ نہ لے مجھ سے. یہ اس بیچارے کو دکان جانا پڑے گا لینے کے لیے. صحیح ہے نا؟ گٹکے کی مثال بھی دے دوں، جو مثالیں ہیں وہی دوں گا نا. سگریٹ جلانا صحیح نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے سگریٹ پینا، جائز. بہت سے علماء تو کہتے ہیں حرام ہے. بھائی ذرا لیٹر دے دینا. آپ نے کہا نہیں، میری سگریٹ میری ماچس میں کیوں دوں؟ وہ بیچارہ دکان. خیر وہ تو نہ دیں تو اچھا ہے. مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. تو الماعون کا مطلب
چھوٹی موٹی استعمال کی چیزیں، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں. مطلب کیا ہے؟ یہ بھی مثال. دیکھو قرآن جہاں بھی کوئی بات کرتا ہے ان الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا. قرآن کی عادت ہے کہ وہ قاعدے کلیے جو بیان کرتا ہے نا وہ مثالوں کے ضمن میں بیان کرتا ہے. قاعدہ اور ضابطہ جو بیان کرے گا نا، جو لا اور ضابطہ اور جو متن ہوگا وہ ایک مثال کے ذریعے ہوگا. جیسے میں بتاتا ہوں، یہ بہت اہم علمی نقطے کی بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، بہت اہم بات ہے یہ. قرآن والدین کے ساتھ جہاں حسن سلوک کی بات آئی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کو اف بھی مت کرو. اصل میں قرآن یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ماں باپ کو اف مت کرو. اف بطور مثال، یعنی فار ایگزامپل، اف کا لفظ ایک مثال کے طور پہ دیا جا رہا ہے. اصل میں یہاں قانون یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف مت دو. الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا، قرآن کی روح کو دیکھا جائے گا. اب قرآن چونکہ بلاغت والی کتاب ہے، اصل یہ بیان کرنا چاہتا تھا قرآن کے ماں باپ کو تکلیف نہ دو، لیکن الفاظ کیا استعمال کیے؟ اف نہ کرو. تو قرآن بلاغت کی کتاب ہے، ظاہر ہے قرآن نے یہ لب و لہجہ یا یہ طرز، یہ لب و لہجہ نہیں، الفاظ کا یہ انتخاب بلا وجہ تو نہیں کیا. وہ خالق کائنات ہے نا. بات اصل طریقے سے کہی جا سکتی تھی کہ بھئی والدین کو تکلیف نہ دو، لیکن اللہ نے الفاظ کون سے استعمال کیے؟ اف نہ کرو. تو اصل چھوڑ کے جب کوئی دوسرے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اگر حکمت ہوگی تو یہ پھر درست ہے، اگر حکمت نہیں ہے تو یہ بلاغت نہیں ہے بلکہ یہ کلام میں عیب ہے، ایک نقص ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں مگر الفاظ کوئی اور استعمال کر رہے ہیں. تو قرآن میں نقص نہیں ہے. تو قرآن نے جو اف کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو میرا مقصد ہے یہ بتانا کہ تکلیف نہ دو. اف کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اف ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ جب ماں باپ کے سامنے بولا جاتا ہے تو کوئی دنیا میں اور طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اتنی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہو جتنی اف سے ہوتی ہے. تو جب اف کہنا حرام ہے جس سے اتنی تھوڑی سی تکلیف ہے تو اس سے بڑے الفاظ کہنا بطریقے اولا حرام ہے. اگر اف کا لفظ استعمال نہ ہوتا تو یہ حکمت ظاہر نہ ہوتی. اگر قرآن یوں کہتا تکلیف نہ دو تو تکلیف کا معیار ہر آدمی کا مختلف ہے. بعض لوگ ماں باپ کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے تو یہ تکلیف قرآن کی مراد نہیں ہے. تکلیف تو کہتے ہیں سگریٹ سے جلانا، کسی کو چاقو مار دینا، یہ کوئی تکلیف ہے؟ اتنی سی بات پہ منہ بنا کے بیٹھ گئے ہے بھائی. اب آپ نے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیا، وہ بیچارے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ بھائی ماں باپ کو تکلیف نہ دو. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تکلیف تو یہ کوئی تکلیف تھوڑی ہے. تکلیف تو کہتے ہیں چاقو مارنے کو، سگریٹ سے جلانے کو، نوچنے کو، کاٹنے کو، اس کو تکلیف کہتے ہیں. یہ تو آپ کی اپنی طبیعت اتنی سینسیٹیو ہے، میں کیا کروں، بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو قرآن نے الفاظ استعمال کیے مثال والے، مثال دے دی کہ ہم بطور گویا قرآن کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ کا مطلب کیا ہوا؟ ماں باپ کو تکلیف نہ دو. اور ہم اس کی مثال دیتے ہیں، تکلیف کی مثال دیتے ہیں کہ اف تک نہ کرو. کیا مطلب؟ ایسا جملہ زبان سے نہ کہو جس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو اف کہنے میں ہوتی ہے. تو جب اتنی کی اجازت نہیں ہے تو اس سے بڑی کی اجازت بہرحال نہیں ہے. تو جب بھی قرآن یتیم کا ذکر کرتا ہے یا مسکین کا ذکر کرتا ہے تو یہ صرف مثالیں ہوتی ہیں. ان مثالوں کے ضمن میں ایک قاعدہ اور قانون بیان کیا جاتا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ کہ جو شخص آخرت کا منکر ہے اسے اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں آتا، نہ مالی لحاظ سے ان کی مدد کی کوشش کرتا ہے اور نہ جسمانی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یتیم کی مثال دی گئی ہے کہ کمزور ہوتا ہے، اور مسکین کی مثال دی گئی ہے غربت جھلکتی ہے اس کی، اور اس کے بھی کھانے کی مثال دی گئی ہے. اور یتیم کو دھکے دینے کی مثال، اتنی اکڑ ہے، اتنا تکبر ہے، اپنی طاقت کا ایسا ناجائز فائدہ کہ اسے کچھ کھلا پلا دیتے تو الگ بات ہے، دھکے دے کے نکالتے ہیں، دوبارہ نظر نہیں آنا یہاں پہ، تمہارے آنے سے ہماری شخصیت مجروح ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اور مساکین کو کھانے کا مطلب بھی میں نے جیسے بتا دیا کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یہ تو پوری کرو کم از کم. اور پھر اللہ نے اپنے حقوق کا ذکر کیا. میرے حقوق کی ادائیگی کا کیا معاملہ ہے؟ نماز تک نہیں پڑھتے ہیں تو غفلت سے پڑھتے ہیں، وہ بھی دکھانے کے لیے لوگوں کو. اچھا یاد رکھو قرآن مجید کی عادت یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ دو انتہاؤں کو بیان کرتا ہے. قرآن اگر اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو بہت اچھے لوگوں کا، درمیانے طبقے کا نہیں کرتا. جیسے قرآن میں اہل ایمان آخرت کا جو یقین رکھتے ہیں ان کی جب صفات آتی ہیں نا تو ان کی صفات کیا آتی ہیں کہ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں، عادت ہے ان کی. مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں،
اور ان کم بختوں کی عادت کیا ہے کہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے, سستی کرتے ہیں. اور جبکہ قرآن اہل ایمان کا تذکرہ کرے گا تو ان کی تہجد کا بھی تذکرہ کرے گا کہ فرض پر اکتفا نہیں بلکہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدہ اور رکوع میں گزرتی ہیں, اور ان کے مال میں غیروں کا حق ہے. حق کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ غریب کو کھلاتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں کہ احسان کر رہے ہیں, بلکہ یہ سوچ کے کہ بھائی ہمارے مال میں تمہارا یہ حصہ ہے, حصہ ہم تمہیں دے رہے ہیں, تم شکریہ ادا نہ کرو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, سورہ دہر میں آتا ہے کہ ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے. شکریہ تو اس چیز کا ادا کیا جاتا ہے کہ بھئی جو احسان ہو, یہ تو تمہارا حق ہے, کھاؤ نا, اور ہم نے نہیں کھلایا, ہمیں آخرت کے عذاب کا خوف ہے. تو قرآن کی عادت کیا ہے؟ ہمیشہ دو انتہاؤں کو بیان کرتا ہے. اس لیے جو لوگ قرآن کے اس مزاج سے واقف نہیں ہیں, وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں, ہم تو نہ ادھر کے ہیں بھائی نہ ادھر کے. قرآن جب اہل ایمان کی صفات بیان کرتا ہے تو ان کے تہجد میں رونے کا اور غریبوں کو صبح و شام کھلانے کا, تو آدمی کہتا ہے بھائی کھلاتا ہوں کبھی کبھار, صبح و شام نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ صبح و شام کھلاتے ہیں, شکریہ بھی نہیں چاہیے. پھر انسان جب, ہم جیسے جو نالائق لوگ ہیں, نالائق مسلمان ہیں, ہم دیکھتے ہیں یار ہم تو آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں, مگر اتنی لمبی تہجد جو قرآن کہہ رہا ہے کہ بستر رات کو الگ رہتے ہیں اور روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں جہنم سے پناہیں, دن میں کھلاتے ہیں لوگوں کو اور شکریہ بھی نہیں مانگتے, بھائی اس کیٹیگری میں تو ہم آتے ہی نہیں. پھر انسان کہتا ہے بھائی دوسرا طبقہ, دوسرا یہ ہے, دھکے دے دے کے نکالتے ہیں, بھائی اتنے برے بھی نہیں ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, کسی نے کہا کہ بھائی سر یہ 2 منٹ کے لیے پین دے دیں, چل بھائی بھاگ یہاں سے, میں نے خریدا ہے, میرا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اس لیے یہ مشکل ہوتی ہے کہ قرآن جو بیان کرتا ہے تو انتہا کو, باقی پھر اس کے درجات میں کمی بیشی ہوتی ہے. اچھے لوگوں کی اصل علامت تو وہ ہے, باقی جو جتنا اچھے لوگوں کی علامت کے قریب ہوگا اتنا اچھا زیادہ ہوگا, اور جو جتنا منافقین کی علامت کے قریب ہوگا اس میں نفاق زیادہ ہوگا. اب آپ اس سمت میں زیادہ ہیں تو قیامت میں انہی لوگوں میں شمار ہوں گے, ادھر کو زیادہ ہیں تو قیامت میں انہی لوگوں میں شمار ہوں گے. تو دو انتہاؤں کو بیان کر کے قرآن ہمیں چھوڑ دیتا ہے کہ اب تم زیادہ صفات تمہارے اندر کس کی ہیں یہ تم دیکھ لو اپنے بارے میں. اس لیے کہ اگر دو انتہاؤں کو بیان نہ کرتا تو ہمیں اچھے کا اصل معیار اور برے کا اصل معیار ہمارے سامنے نہ آتا. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے مسلمان کی اصل علامت کیا ہے کہ غریبوں کو کھلاتا رہتا ہو, جیسے اصل عربوں کو دیکھو آپ, عربوں میں یہ ہمیں عربوں میں نظر آئی ہے یہ صفت, مالدار آدمی اتنا خرچ کرتا ہے. ہمارے ایک رشتہ دار جو امریکن نیشنلٹی ہے وہاں بہت رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے عربوں کو جو دیکھا خرچ کرتے ہوئے, تو اگر کوئی گورا ان عربوں کو دیکھ لے تو کہ یہ بیوقوف ہیں, احمق ہیں, پاگل ہیں, ان کا دماغ خراب ہو گیا, ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا, پوری جائیدادیں لٹا دیتے ہیں. ایک مثال دوں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص حج کرنے, وہ جو جنرل اسٹور میں جو ہے نا حاجی لوگ خریداری کر رہے تھے, تو ایک شیخ صاحب آئے, انہوں نے جنرل اسٹور والے کے کان میں کچھ کہا. وہ کان میں یہ کہا تھا کہ یہ تمہارے پاس جتنا سامان رکھا ہوا ہے نا مالیت, یہ کتنے کا ہے؟ بہت بڑا جنرل اسٹور تھا. اس نے بتایا جی اتنے لاکھ ریال, یہ اتنے کروڑ ریال. عرب نے 2-3 گڈیاں چپکے سے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھی اور جیب میں ڈالی, بولا حاجیوں میں فری بانٹ دو سارا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سارا اسٹور کیا کر لیا میں نے, سارا سامان خرید لیا ہے, سارا حاجیوں میں فری بانٹ دو. تو یہ جگر اللہ نے آج بھی عربوں کو دیا ہے, کیونکہ ذرا اسلام کے زیادہ قریب ہے نسبت. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں کنجوسی زیادہ ہے بنسبت عربوں کے. عربوں میں کنجوسی نہیں ہے, اور ہندوستان کے مسلمانوں سے مراد اس دور کے مسلمان جو آج سے بہرحال زیادہ سخی تھے. اگر حکیم الامہ مولانا تھانوی آج کے مسلمانوں کو, ہم جیسوں کو دیکھ لیتے تو شاید فتویٰ دیتے کہ یہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں. اپنے دور کے مسلمانوں کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ ان میں کنجوسی ہے, عربوں جیسی سخاوت نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں. اسلام کی جو اصل صفات ہیں وہ ان کے اندر پوری نہیں آئی, ہندوؤں کے ساتھ رہ کے بنیے جیسی صفت. بنیے کو دیکھا ہے نا, ہمارے محلے میں ایک دکاندار تھا, 4 آنے 8 آنے کی چیزیں آتی تھیں اس وقت بچپن میں, تو اس کو جب ہم 4 آنے دیتے تھے وہ 6 دفعہ دیکھتا تھا پلٹ کے, کھوٹا سکہ تو نہیں ہے. ہم چھوٹے بچے ہو کے ہنستے تھے کہ ابے کوئی ڈالر نہیں دے رہے ہم تجھے, 1000 کا نوٹ نہیں دے رہے ہیں کہ جو اتنا یوں کر کے چونی ہے. اس چونی کو 6 دفعہ دیکھتا تھا یوں کر کے کہ قائد اعظم پورے صحیح نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے.
تو ہم اس کو کہتے تھے بنیا، جو ہندوؤں کو کہا جاتا ہے عام طور پہ، وہ کہتے ہیں بنیا. تو اتنا مشہور ہو گیا تھا وہ کہ اس کی دکان کا نام ہی بنیے کی دکان. کہیں بھی محلے میں بھائی میں بنیے کی دکان سے لایا ہوں، بنیے کی دکان، ساری پورے محلے میں تھا کہ بنیے کی دکان. اس کا اصل نام سے کوئی جانتا بھی نہیں، اب تک نہیں جانتا. وہ مر بھی گیا بیچارہ، اللہ اس کی مغفرت کرے. حتیٰ کہ اس کے بچوں کو لوگ کہتے تھے بنیے کا بچہ آ رہا ہے، ایسا مشہور ہو گیا تھا. تو حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں جو کنجوسی آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ کہ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کے کنجوس ہو گئے. کیونکہ عرب میں بڑی سخاوت تھی، آج بھی ہے، اب وہاں بھی نسبتاً کم ہو گئی، دین اور مذہب سے دور ہو رہے ہیں. تو اللہ ایک انتہا کو بیان کرتا ہے کہ اہل اسلام کے حالات کیا ہوتے ہیں، اور دوسری انتہا کافر کی ہے کہ غیر مسلم کے حالات یہ ہوتے ہیں. اب جیسے بہت سے مومنین کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، اسی طرح بہت سے کافروں کے حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. یہ اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی گورا انگریز بھی تو ایک ہسپتال بنا دیا، وہ مائکروسافٹ کمپنی کا جو وہ مالک ہے نا بل گیٹس، اس نے اورنگی ٹاؤن میں ہسپتال بنایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کہاں وہ بنائے ہوئے ہیں، اس نے کینسر کے بڑے اچھے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں. اس ایک صاحب میرے سامنے ایک انگریز کی بڑی سخاوت بیان کر رہے تھے کہ بل گیٹس نے اتنے کام کیے. میں نے کہا بل گیٹ کی جتنی روزانہ آمدن ہے نا، اس کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے ہسپتال ایسے ہیں جیسے ہمارے یہاں کوئی 20 لاکھ کماتا ہو اور کسی فقیر کو 5 کا سکہ پکڑا دے اور سخاوت کو دنیا میں بیان کرے، میں نے اتنے غریبوں کو کھلا دیا. جتنی آمدن ہے نا، جتنی آمدن اس کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کمائی اگر عرب کی ہوتی پھر دیکھتے دنیا میں تہلکا مچا دیتے عرب، اور مچایا ہے. میں بھی نام لے کے بتاؤں اگر وقت ہو میرے پاس کہ فلاں عرب کے کیا تھی اور کیا اس نے خرچ کیا ہے، کیسے لٹایا ہے، کیسے پھینکتے ہیں مال کو. تو اس لیے یہ موضوع تبدیل ہو جائے گا. اس کی ایک بہت آسان سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ کنجوس ہیں، جو سعودیہ میں رہتے ہیں وہ سخی ہیں. بھائی کوئی امریکہ میں رہتا ہو تو پیشگی معذرت، سب کی بات نہیں کر رہا. میں پہلے بتا دوں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا. بہت سے امریکہ میں رہ کے بھی الحمدللہ سخی ہیں، بہت سے سعودیہ میں رہ کے بھی کنجوس ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک جنرلی یعنی ایک عمومی بات ہوتی ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو امریکہ میں جاتے ہیں وہاں کچھ عرصہ رہتے ہیں وہ کنجوس بن جاتے ہیں. ان میں وہ خرچ کا جذبہ رہتا نہیں ہے جیسا پہلے ہوتا ہے جو ان کے باپ دادا میں تھا. اور جو سعودی عرب رہتے ہیں ان میں خرچ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کم آمدن ہوگی مگر خرچ کا جذبہ بہت ہوگا. تو دوبارہ اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ اصل صفت بیان کرتے ہیں کہ اہل ایمان کی وہ ہے جو کبھی کسی موقع پر قرآن میں آئے گی تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور کافر کی، غیر مسلم کی جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کی اصل صفت کیا ہے؟ یہ ہے کہ عبادت بھی کرے گا دکھانے کے لیے، نام لینے کے لیے، سخاوت بھی کرے گا تو ریاکاری کے لیے اور نام آ جائے دنیا میں. اور کنجوسی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ چھوٹی موٹی استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے. چھوٹی موٹی استعمال کی چیزوں میں کیا مطلب ہے؟ چھوٹا موٹا صدقہ بھی نہیں کرتے، چھوٹے موٹے صدقے بھی نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، کسی کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آ جانا یہ صدقہ ہے. کیا مطلب؟ صدقہ صرف یہ نہیں کہ آپ کسی پہ پیسے خرچ کریں، کسی کی کسی بھی قسم کی خدمت کیا کہلاتی ہے؟ صدقہ. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان سے مسکرا کے بات کر لینا یہ بھی صدقہ ہے. کیونکہ آپ جب کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں اسے خوشی محسوس ہوتی. پیشانی پہ سلوٹیں ہوں گی، منہ میں پان ہوگا. میں جاتا ہوں نا کبھی کسی سے کوئی چیز خریدنی تو منہ میں پان ہے، تمیز سے بات نہیں کر رہا، منہ گھما گھما کے، بھائی تو منہ سے تو پھوٹ صحیح طریقے سے، کیا اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے؟ یا غصے میں بات کرے، ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں بعض لوگ. تو خوش مزاج آدمی، ہنستا بولتا اچھی طرح سے بات کرتا ہوا. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، شب گزاری ساز میں، دن گزارے ساز میں، راتیں گزاری سوز میں، عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے. دن میں تو ساز سے مراد یہ نہیں گانے بجانے بلکہ خوش و خرم لوگوں سے جب ملتے ہیں تو خوش اخلاقی کے ساتھ. اور راتیں گزاری سوز میں، سوز و درد میں، غم میں. دن میں ہم بلبل کی طرح چہکتے ہیں اور شب میں پروانے کی طرح اللہ کے گرد، جیسے پروانہ آگ کے گرد گھومتا ہے. یہ تو اہل اللہ کی مثال ہے. تو اب یمنعون الماعون میں جتنی بھی چھوٹی موٹی صدقے کی چیزیں سب آ گئیں. اب میں ان کو بیان کرتا ہوں. مسکرا کے بات کرنا یہ نہیں کرتے، پھر ٹائم نہیں ہے، بات ہی نہیں کرے گا کسی سے تمیز سے. ہاں اگر کسی سے مسئلہ ہونا، کوئی کسٹمر ہے آپ کا جس کو کوئی چیز بیچنی ہے، اس سے تو پھر چائے بھی پلائیں گے، اس کو کولڈ ڈرنک بھی پلائیں گے.
کسی لڑکی سے ناجائز دوستی ہو گئی، اس سے تو بہت خوش اخلاقی سے بات، بیوی سے بات نہیں کریں گے تمیز سے، یہ بھی یمنعون الماعون میں داخل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صدقہ چھوٹے موٹے صدقے بھی نہیں کرتے کہ بھئی تم تھوڑا مسکرا کے بات کر لو، سوری کر لو، کسی سے معذرت کر لو. اسی طرح اس میں یہ بھی داخل ہے، آپ جا رہے ہیں اپنی گاڑی میں، اپنی کار میں یا اپنی بائک پہ، اور کوئی غریب محتاج بیچارہ بوڑھا راستے میں کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں اور کوئی لفٹ کا انتظام نہیں ہے، وہ لفٹ مانگ رہا ہے، آپ گزر جاتے ہو. یہ غلط ہے، غیر اخلاقی حرکت. آپ دیکھ رہے ہو دھوپ میں بوڑھا کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو لفٹ دے دیں. آپ یہ دینے سے آپ کا پیٹرول زیادہ خرچ نہیں ہو جائے گا، آپ کی گیس زیادہ خرچ نہیں ہو جائے گی، اس بیچارے کا بہت بھلا ہو جائے گا. بوڑھے کی قید اس لیے لگا رہا ہوں، اور یہ جو میں نے دوسری قید لگائی کہ اور کوئی گاڑی بس کا روٹ نہیں ہے، یہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا کام ہی یہی ہے. وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہاں سے W11 وہاں تک جاتی ہے، یہاں سے رکشے ٹیکسی سب ملتے ہیں، پھر بھی کنجوس لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو ہاتھ دے دے کے لفٹ لے کے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے کنجوسوں بخیلوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. میں جب جاتا ہوں صبح اپنی بائک پہ تو کوئی راستے میں آتا ہے ہٹا کٹا جوان ہے اور روٹ کی وہاں بسیں بھی چل رہی ہیں، جتنا مرضی کہہ دے میں نہیں دوں، ساری دنیا جا رہی ہے تم بھی جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں گاڑیاں نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں 2 گھنٹے انتظار کرنا، اس کو لفٹ دے دیں. مگر اس زمانے میں لفٹ دینے میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے، کوئی چور اچکا نہ ہو. جیب کترے بیٹھ جاتے ہیں بائک میں آپ کے پیچھے، جب آپ اترے تو آپ کے سارا سامان خالی. گاڑی میں آپ نے کسی کو لفٹ دے دی، بٹھا دیا، تھوڑی دیر میں اس نے بندوق رکھ دیا آپ کی. تو اگر یہ خطرہ ہو تو پھر منع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ منع کیا جائے، کیونکہ اپنے جان اور مال کی حفاظت پہلے ضروری، اس قسم کے صدقات و خیرات دوسرے درجے میں آتے ہیں. لیکن اگر اور کوئی جذبہ نہیں ہے، بس یہ کہ میری گاڑی ہے میں خود جاؤں گا، کسی کو کیوں بٹھاؤں میں، یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں اور بھی چیزیں داخل ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کوئی چھوٹی موٹی چیز آپ سے مانگتا ہے، بائک مانگتا ہے، یار مجھے یہاں تک انڈا موڑ تک جانا ہے ذرا، تو آپ دے دیں اس کو اپنی بائک، کوئی پہیے نہیں گھس جائیں گے اس میں. البتہ یہاں ایک بات یاد رکھیں، میں نے بتایا کہ اصل قرآن جو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے کہ دل میں تنگی ہوتی ہے کہ کسی پر احسان نہ ہو، میری چیز میری ہو، یہ اصل بیان کرنا چاہتا ہے. اگر دل کی تنگی وجہ نہیں ہے، کسی اور وجہ سے آپ اس کو منع کر رہے ہیں، پھر گناہ نہیں ہے، پھر گناہ نہیں. آپ ایک مالدار علاقے میں رہتے ہیں جہاں سب کے پاس سب کچھ خریدنے کے لیے موجود ہے. اب کوئی آپ کی بیل دباتا ہے کہ جی وہ دودھ کا برتن مل جائے گا، دودھ ابالنا ہے ہم نے، آپ دودھ کا برتن لا کے دے دیے. بھائی یہ یمنعون الماعون والی آیت آپ نے سوچی کہ منع کر دیا تو کہیں قرآن میں آ رہا ہے ناراض، تو آپ نے دے دی. اس کے بعد پھر آپ اس کی بیلیں بجا رہے ہیں، بھائی تو برتن واپس کر دے. پھر آیا جی وہ چاولوں کی ٹرے مل جائے گی، مہمان آئے ہوئے، تو آپ اسے بولو کہ بھائی تم کسی غریب مسکین علاقے میں نہیں رہتے، سب دولت مند لوگوں کا اتنے پیسے ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، آپ بار بار ہمیں پریشان نہ کریں، آپ جا کے برتن مارکیٹ سے خرید لیں. یہاں جو آپ اس کو منع کر رہے ہیں، اس لیے منع نہیں کر رہے کہ آپ کی طبیعت میں بخل ہے، بلکہ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ سامنے والا بے شرم ہے. غریب کے ساتھ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، مالدار کے ساتھ معاملات کسی اور قسم کے ہوتے ہیں. اب کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، بائک کبھی وقتی ضرورت کسی کو موٹر سائیکل کی پڑ گئی، گاڑی کی پڑ گئی، آپ نے دے دی. آپ کو پتہ ہے یہ اپنی گاڑی خرید سکتا ہے، اپنی موٹر سائیکل خرید سکتا ہے، پھر بھی آگے بار بار بیل بجا رہا ہے. پھر آپ اس کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی نکلو یہاں سے. تو یہ منع کرنا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں داخل نہیں ہے. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا. اس بنیاد پہ اگر آپ کسی کو منع کرتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے، یہ بے شرم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اگر میں نے ضرورت پوری کر دی تو یہ لوگوں پر اعتماد کر کے ہی بیٹھا رہے گا. معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہو گیا کہ اس بنیاد پر کسی کو انکار کرنا یمنعون الماعون میں داخل نہیں ہے. دوسرا، اس بنیاد پہ انکار کرنا کہ آپ کو پتہ ہے اگر میں نے اپنی فلاں چیز استعمال کے لیے دے دی تو لوگ مجھے تنگ کریں گے. وہی میں لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے نئی موٹر سائیکل خریدی، کبھی کوئی آ رہا ہے، بھائی ذرا بائک دینا، انڈا موڑ تک جانا ہے، لے جا بھائی. ہوتے ہوتے جب دیکھا پیٹرول ختم، پیٹرول بھی نہیں ڈالتے، یہ اس کا خرچہ زیادہ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی پیٹرول کا مہنگا پڑ رہا ہے. تو اب لوگ آتے کہتے بھائی پیٹرول ہم ڈال دیں گے، آپ ہمیں بائک دے دیں، پیٹرول ہم ڈال دیں گے. اب کیسے منع کرے بیچارہ، تو اب پیٹرول ڈال کے چلا رہے ہیں لوگ. اب اس کو یہ کہ یار یہ تو میری موٹر سائیکل کی تو واٹ لگ جائے گی تھوڑے دنوں میں، ہر محلے والا یہی بنیاد کہ پیٹرول میں ڈال دوں گا. تو ایک دن ایک صاحب آئے، بیل بجائی کہ بھائی آپ اپنی بائک دے دیں، پیٹرول میں ڈال دوں گا. یہ خالی ڈبہ لے کر آئے، بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو. کہا موٹر سائیکل صرف پیٹرول سے نہیں چلتی، اور بھی چیزیں، انجن آئل بھی خرچ ہوتا ہے، پہیے بھی گھستے ہیں، ٹیوننگ سروس، درجنوں چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو آپ نے اگر کسی کو اس بنیاد پہ روکا کہ اگر میں نے منع نہیں کیا تو یہ مجھے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے، وقت برباد کریں گے، اس بنیاد پہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہاں مقصد اپنے وقت کو بچانا ہے، دوسرے کو پریشان کرنا مقصود نہیں.
بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو ایک چیز دے دو ہر آدمی تھوڑے دن. اور تیسری اس وجہ سے بھی روکنا جائز ہے, آپ کو پتا ہے کہ امانت کا دور نہیں ہے, کوئی چیز کسی کو استعمال کرنے کے لیے دو خود سے واپس کبھی نہیں کرتا, وہ مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے انسان. تو چھوٹی سی چیز پہ وقت کتنا برباد ہوتا ہے. ان بنیادوں پہ اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس میں داخل نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے قرآن کی تفسیریں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ آپ سے آ کے پین مانگتے ہیں, آپ بولتے ہیں نہیں ہے, تو فوراً وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس لیے میں نہیں دے رہا کہ بھائی تو ادھر دکان سے خرید لینا, صبح شام ضرورت پڑتی ہے. کبھی کل مجھ سے مانگ رہا تھا, پرسوں اس سے مانگ رہا تھا, ترسوں اس سے مانگ رہا تھا, بھگاری پن کیوں دکھا رہے تھے. تو اس بنیادوں پر اگر کوئی روکتا ہے تو یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں داخل نہیں ہے. میں جلدی سے آیت کا یہ خلاصہ بیان کر کے سورہ ماعون کی تشریح کو مکمل کرتا ہوں. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو روز جزا کا انکار کرتے ہیں ان کی 4 صفات بیان کی ہیں, بلکہ 5 صفات بیان کی ہیں. پہلی صفت یتیم کو دھکے دینا, دوسری صفت غرباء اور مساکین کو کھانا نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ابھارتے ہیں. دوسروں کو ابھارنے کا ذکر اس لیے کہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے چلو مجھ میں کنجوسی ہے لیکن فلاں کو مشورہ دے دوں گا تو اس غریب کو کھلا دے. لیکن نہیں بھائی, تو بھی اپنا پیسہ بچا کے رکھ, پیسہ بچا کل کام آئے گا, خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بیوی کے پاس اللہ نے دولت دی ہے, وہ بیچاری اپنی دولت سے کسی غریب رشتہ دار کو کھلا رہی ہے, شوہر کہتا ہے نا 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 نہیں کھلانا, تو یہ شوہر کے کنجوس ہونے کی علامت ہے. ہاں دن رات اڑا رہی ہو تو پھر شوہر کو یہ خطرہ ہو کہ کل یہ غریب بن کے میرے اوپر بوجھ بنے گی, وہ ایک الگ بات ہے. دوسری صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے, عیب یہ بیان کیا ہے کہ یہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تیسری کہ یہ اللہ کی عبادت یا تو کرتے ہی نہیں ہیں, کرتے ہیں تو اس میں غفلت برتتے ہیں. دنیاوی کام تو بہت پابندی کے ساتھ مگر عبادت ناقص. اور چوتھی صفت عبادت میں ریاکاری کرتے ہیں. تو صرف عبادت مراد نہیں ہے, میں نے بتایا تو مثال کے طور پر, یعنی جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں تو وہ اچھے کام بھی مخلوق کو دکھانے کے لیے, شو مارنے کے لیے, نام پیدا کرنے کے لیے. اور پانچویں کہ طبیعت میں بخل اتنا ہوتا ہے کہ کسی کی تھوڑی بہت خدمت. اچھا اس میں یہ بھی داخل ہے, بارشوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے یا روڈ پہ پانی بھر گیا, اب محلے والوں کو چاہیے کہ بھائی جو مسافر پھنسے ہوئے تھوڑا سا ان کی گاڑی نکلوا دیں, وہ ڈھیٹ بنے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں تک نوبت ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, دوسرا قریب سے گزر جائے گا اس کو اٹھائے گا نہیں. یہ بہت بڑی بدبختی ہے. قریب سے گزر جائے گا کہ میرا کیس نہیں ہے, یہ میں نے تھوڑی مارا ہے, میں کیوں اٹھاؤں. یہ بھی بہت بڑی بدبختی کی بات. وہ ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, اب اسے کوئی کندھا نہیں دے رہا. بچے نے کہا بھائی کندھا دو, ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی میں نے تھوڑی مارا ہے اس کو جو میں کندھا دوں, بھاری ہے, وزن ہے. تو جنازہ ہو گیا تو اٹھاتے ہیں نا, تو یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, اٹھاتے ہیں نا کہ نہیں اٹھاتے. ایسے ہی میرے بھائی جو روڈ پہ بیچارہ پڑا ہوا ہے اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ کے جاؤ, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا گناہ ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ہسپتال تک پہنچائیں یا کسی کو مشورہ دیں, کسی تعاون کریں, اس کو اٹھائیں, ایمبولینس میں ڈالیں, منگوائیں. بہت سے اندھے بنے ہوئے گزر جاتے ہیں, بہت بدبختی کی بات ہے. یہ کام کون کرتا ہے جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دنیا ہے میں تو بچاؤں نا, یہ مر گیا تو کیا ہو گیا, میرا کیا بگاڑ لے گا. لیکن جسے پتا ہے آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ کل وہ تڑپ رہا تھا تیرا ایک انسان, اور یہ احسان صرف مسلمان پر نہیں انسان پر بھی واجب ہے, انسان پر بھی. دیکھو ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا تھا, اللہ نے مغفرت کی اس کی. اگر وہ کہتے ہیں کتا ہے میرا اس سے کیا لینے دینا, تو صرف مسلمان پر نہیں کسی کافر کو بھی پڑا ہوا دیکھا, اس کو بھی غریب اور محتاج دیکھا, کافر پہ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے.